السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہوریت میں ہر فرد کی آواز قیمتی ہوتی ہے اور اس آواز کا نام ہے آپ کا ووٹ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں 2025 کی خصوصی ووٹر لسٹ کی گنتی یعنی ووٹر لسٹ کی مکمل ازسرِ نو نظر ثانی جاری ہے، اور اگر آپ نے اس میں اپنی موجودگی درج نہ کرائی تو آپ آنے والے انتخابات میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے پیش نظر جو احتجاجات ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ووٹر آئی ڈی کارڈ 26 جولائی سے پہلے اپڈیٹ کر لینی ہے تاکہ آپ ووٹ کے حق سے محروم نہ رہیں۔ یہ کوئی رسمی یا معمولی تصدیق نہیں ہے، بلکہ ہر شہری کو ازسرِ نو رجسٹریشن کے عمل سے گزرنا ہوگا، یعنی صرف وہی ووٹ دے سکے گا جس کا نام اس مرتب کی گئی نئی فہرست میں ہوگا۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ہلکے میں نہ لیں اور اپنے ووٹ کے حق کو مضبوطی کے ساتھ بحال رکھیں۔ فارم ضرور بھریں اور ترجیحاً آن لائن بھریں۔ کیونکہ آن لائن فارم بھرنے میں کسی قسم کی چوک یا دستاویز کی ضیاع کا خطرہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ایک سرکاری میسج موصول ہوتا ہے کہ آپ کا فارم جمع ہو گیا، جو آپ کے لیے ایک بڑا ثبوت ہے، جبکہ فزیکل طریقے میں یعنی BLO کے ذریعے فارم ضائع ہونے یا غلط اندراج کا خدشہ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا فارم بھرا جائے، کس کو بھرنا ہے اور کس دستاویز کے ساتھ؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں ایک مکمل ٹیوٹوریل جس میں ہم 5 زمروں کو ایک ایک کر کے واضح کر دیں گے تاکہ آپ خود بخود بغیر کسی الجھن کے فارم بھر سکیں۔ کیٹیگری نمبر 1، 2003 کی ووٹر لسٹ میں درج افراد۔ اگر آپ کا نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں پہلے سے درج ہے تو صرف ایک سادہ تصدیق درکار ہے، یعنی 2003 کے ووٹر لسٹ کی ایک کاپی جس میں آپ کا نام دکھ رہا ہو اسے اٹیچ کر دیں اور سادہ کاغذ پر بلو یا کالے قلم سے دستخط کی ایک تصویر اپلوڈ کر دیں اور فارم سبمٹ کر دیں۔ آپ کا کام مکمل۔ کیٹیگری نمبر 2، جن کے والدین کا نام درج ہے مگر ان کا اپنا نام درج نہیں ہے، ان کی پیدائش 1 جولائی 1987 سے 2 دسمبر 2004 کے درمیان کی ہے۔ ایسے افراد کو جنم پرمان پتر یا آواسی پرمان پتر اور والد یا والدہ کی 2003 کی ووٹر لسٹ کی کاپی جس میں ان کا نام دکھ رہا ہو اور دستخط اٹیچ کر دیں، پھر سبمٹ کر دیں، بس کام مکمل۔ کیٹیگری نمبر 3، نئے ووٹرز جن کی عمر 1 جولائی 2025 تک 18 سال ہو گئی۔ یہ سب سے اہم زمرہ ہے۔ لاکھوں نوجوان پہلی بار ووٹر بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے فارم 6 تاریخ پیدائش اور والدین کے شناختی ثبوت کی ضرورت ہے۔ کیٹیگری نمبر 4، جنہیں پتہ یا دیگر تفصیلات میں ترمیمات کرنی ہیں، فارم 8 کے ذریعے پتہ، نام یا تصویر میں درستگی ممکن ہے۔ کیٹیگری نمبر 5، بیرون ریاست یا ملک میں مقیم افراد، مہاجر مزدور، ایسے لوگ آن لائن طریقے سے یا اہل خانہ کے ذریعے عمل مکمل کرا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ان تمام زمروں کی ویڈیو ٹیوٹوریل لا رہے ہیں، مرحلہ وار، آسان زبان میں، تاکہ آپ بلا جھجک خود فارم بھر سکیں۔ آئیے دوستو، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو گھر بیٹھے کیسے اپڈیٹ کریں۔ کروم پہ جائیں، یہاں پر لکھیں VOTER voter ECI.gov.in، سرچ کریں۔ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں ECI کے نیچے ووٹرز لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھل رہا ہے۔ آپ یہاں پر سب سے پہلے موبائل نمبر ڈالیں گے۔ موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہ انٹر کیپچا والے کالم کے اندر یہ جو کیپچا ہے آپ اسے یہاں ڈالیں اور پھر ریکویسٹ OTP پر کلک کریں۔ آپ نے جو نمبر ڈالا اس پر ایک OTP گئی ہے، اس OTP کو یہاں پر ڈال دیں۔ اس کے بعد ویریفائی اینڈ لاگ ان پر کلک کریں گے۔ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلا، آپ چاہیں تو اسے زوم کر کے پڑھ لیں، ورنہ آپ یہاں سے کاٹ دیں۔ اور سب سے پہلے جو لکھا ہے فل انیومریشن فارم آن لائن، آپ اس پر کلک کریں۔ اب آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں جو ایپک نمبر ہے وہ یہاں ڈالیں اور سرچ پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلے گا۔ آپ یہاں پر آ کر اپنا وہی موبائل نمبر ڈال دیں گے جو آپ نے شروع میں ڈالا تھا اور پھر سینڈ OTP پر کلک کریں گے۔ سینڈ OTP پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ کھل رہا ہے، کلک ہیئر کا آپشن ہے، آپ وہاں کلک نہیں کریں گے۔ اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا، جو لمبا پروسیس ہے۔ آپ پروسیڈ وداؤٹ لنکنگ پر کلک کر لیں اور آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں۔
آپ چاہیں تو اپنا موبائل نمبر اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ سے ابھی ہی لنک کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ یہاں کلک کریں، آپ کے موبائل نمبر پر وہ ایک او ٹی پی گیا ہے، اس او ٹی پی کو یہاں پر ڈالیں اور پھر ویریفائی او ٹی پی پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلا۔ اپلوڈ فوٹو کے نیچے چوز فائل، اس پر کلک کر کے آپ اپنی ایک تصویر ڈال دیں گے۔ یہ تصویر 2 MB سے کم کی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے نیچے جو ساری چیزیں ہیں وہ کمپلسری نہیں ہیں، لازمی نہیں ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بس خیال رہے کہ وہ چیزیں جس پر لال اسٹار لگا ہوا ہے، ریڈ کلر کا اسٹار لگا ہے، اسے ضرور بھرنا ہے۔ آپ اپلوڈ سگنیچر یعنی اپنا دستخط ڈالیں گے، چوز فائل پر کلک کریں، اور آپ نے جو دستخط کی تصویر کھینچ رکھی ہے بلو یا کالے پین سے، جو دستخط آپ نے کسی سفید کاغذ پر کیا ہے اور اس کی تصویر جو کھینچی ہے، اس تصویر کو یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ نے اپنا سگنیچر اپلوڈ کر دیا، اب نیکسٹ پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلا۔ اب دیکھیں یہاں پر کئی ساری کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نام 2003 کے ووٹر لسٹ میں موجود ہے، تو وہ پہلے والے پر کلک کریں گے اور جو کچھ مانگ رہا ہوگا وہ درج کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے اب دیکھیں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو 2003 کے ووٹر لسٹ میں جن کا نام ہے تو وہ اسے سلیکٹ کریں گے، اور اسے سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے اسمبلی حلقے کو چوز کریں گے، اسمبلی کنسٹیٹوئنسی، یعنی کہ ان کا ودھان سبھا چھیتر جو ہے، اسمبلی حلقہ، اسے سلیکٹ کریں گے۔ اس کے نیچے وہ کس اسکول میں اس وقت انہوں نے ووٹ دیا تھا، ان کا ایریا کون سا اسکول تھا، اسے سلیکٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے نیچے اولڈ سیریل نمبر ان پارٹ یہ دیکھ لیں گے۔ وہ یہ پرچہ دیکھیں، یہاں پر یہ لکھا ہے اولڈ سیریل نمبر، تو یہاں سے آپ نکال کے اسے ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، یہاں سلیکٹ ڈاکیومنٹ ٹائپ کے اندر کلک کریں اور نیم ایگزسٹ ان الیکٹرل رول ان بہار اس والے کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اب یہاں پر اسی کی ایک کاپی آپ اٹیچ کر دیں گے، یعنی کہ 2003 کے ووٹر لسٹ میں جو آپ کا نام ہے، تو وہ والی کاپی جہاں پر آپ کا نام دکھ رہا ہے اسے اسکرین شاٹ لے کر یہاں پر آپ لگا دیں گے، اور پھر پریویو پر کلک کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے آپ نے جو ساری چیزیں بھری ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ اسے دیکھ لینے کے بعد واضح رہے نیچے جو بیک والا تیر ہے اس پر کلک نہیں کرنا ہے، آزو بازو میں کہیں پر ایک جگہ کلک کر دیں۔ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اب سبمٹ کا آپشن ہوگا، آپ سبمٹ کر دیں۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا آر یو شیور یو وانٹ ٹو سبمٹ دس فارم، تو آپ یس پر کلک کریں گے۔ یس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیومریشن فارم سبمٹڈ سکسیسفلی وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا وہ جو 1 جولائی 1987 سے پہلے جن کی پیدائش ہے تو وہ اس پر کلک کریں گے اور جو کچھ مانگ رہا ہوگا اسے فل کریں گے۔ اب آپ کی پیدائش 1987 سے 2004 کے درمیان کی ہے، تو اس لیے آپ دوسرا والا آپشن سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں ڈاکیومنٹ میں اس پر جب آپ کلک کر رہے ہیں تو کئی ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی، جیسے کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے، جنم پرمان پتر ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ اسے سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ڈریگ اینڈ ڈراپ فائلز ہیئر اور کلک ٹو سلیکٹ فائلز، اس والے کالم پہ کلک کریں گے اور جو فائل آپ کے پاس موجود ہے، جو پیپر موجود ہے جسے آپ نے سلیکٹ کیا ہے اسے یہاں ڈال دیں گے۔ اب یہاں پر پرووائڈ ڈاکیومنٹ ایدر فور، اب ماں باپ میں سے کسی ایک کا آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بھی دینا ہے، لیکن یاد رہے اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی نام 2003 کے ووٹر لسٹ میں موجود ہو تو بس اس کی ایک کاپی آپ یہاں پر لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اس کی اسکرین شاٹ لیں گے، جہاں پر ان کا نام ہو اس کا اسکرین شاٹ لیں گے، اس کاپی کا، اس پیج کا، اور وہاں پر ایک نشان لگا کے آپ اسے ہائی لائٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر پریویو پر کلک کریں اور دیکھ لیں کہ آپ نے جو کچھ فل کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ کنارے میں کہیں پر کلک کریں گے اور سبمٹ کا آپشن آ جائے گا، سبمٹ کر دیں۔ آپ کا فارم سبمٹ ہو چکا ہے، آپ کو ایک میسج ملے گا۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کی پیدائش 1 جولائی 1987 سے لے کر 2 دسمبر 2004 کے درمیان ہے،
تو وہ اس والی کیٹیگری پر کلک کریں گے اور جو کچھ مانگ رہا ہوگا وہاں پر وہ درج کریں گے. میں تفصیل سے بتاؤں گا کیا کیا ڈالنا ہے. اور چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کی پیدائش 2 دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے, تو وہ یہاں پر کلک کریں گے. اور جو انڈیا سے باہر پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس والے پر کلک کریں گے. یہ سب سے اخیر والا آپشن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے انڈین سٹیزنشپ بعد میں حاصل کیا ہے, تو وہ اس والے کالم پہ کلک کریں گے اور جو کچھ چیزیں ان سے مطلوب ہوں گی وہ یہاں فل کریں گے. اور ہر ایک جس کسی نے بھی فارم فل کرتے ہوئے مطلوبہ چیزیں ڈال دی ہیں تو وہ سب سے اخیر میں یہاں پر بلو کلر کا نشان لگا لیں گے. یہاں پر کلک کرتے ہیں ایک نشان لگ جائے گا جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے آئی ہیئر بائی ڈکلیئر دیٹ ایٹسیٹرا. یاد رکھیے, یہ صرف ایک فارم نہیں, یہ آپ کے ووٹ کا تحفظ ہے, آپ کی پہچان ہے اور آپ کا دستوری حق ہے. اور یہ حق خاموشی سے نہیں بیداری سے حاصل کیا جاتا ہے. تو جڑیے ہمارے ساتھ, سیکھیے فارم بھرنا اور اپنے پڑوس میں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہو ان کی بھی فارم بھروانے میں مدد کیجیے. شکریہ.